سرزمین علم و ادب، سرزمین تہذیب و ثقافت یعنی شہر لکھنؤ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خاص ملاقات، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس مخصوص پروگرام میں کچھ اہم شخصیات کو آپ کے روبرو کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر جناب حافظ عثمان صاحب نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت فراہم کیا ہے اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ حافظ عثمان صاحب، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ بات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس اہم پروگرام میں ہم مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف گوشوں کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حافظ عثمان صاحب کی شخصیت بھی بڑی فعال ہے، مختلف محاذوں پر، مختلف میدانوں میں آپ نے بڑی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کرتے ہیں حافظ عثمان صاحب سے کچھ ضروری سوالات۔ محترم، بہت اہم منصب پر فائز ہیں، بڑی ذمہ داری ہے آپ کے سپرد، بڑی امیدوں سے، بڑے یقین کے ساتھ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ بھی پیش رفت آپ نے کی ہے اس پر تنقیدیں بھی ہوئی ہیں، اس کی ستائش بھی کی گئی ہے، لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایز اے انفارمیشن کمشنر کیا واقعی وہ تمام تر اختیارات جو آپ کو ملے ہیں ان کو لاگو کر پا رہے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کیا واقعی وہ آپ کے اختیار میں ہے، یا کہیں کوئی مشینری ایسی ہے جو ان تمام منصوبوں کے درمیان حائل ہو رہی ہے؟ کیا کچھ کہنا چاہیں گے حافظ عثمان صاحب؟ دیکھیے، جب سے میں انفارمیشن کمشنر بنا ہوں تب سے بہت مسائل جو ہے آیوگ کے سامنے تھے، اور ڈھیروں مسائل ایسے ہیں جو میرے سامنے بھی آئے ہیں اور جنہیں میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اگر آپ میرا یہ پورا 4 سال کا پچھلا ٹرن اوور دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر آرڈر میرا بالکل الگ سے ہے، اور کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس وقت میں نے ایک ڈیٹیل آرڈر پاس نہ کیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ اسپیشلی طور پر ایسے ایشو جو عام پبلک کے ہیں اور کبھی لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آتے تھے، وہ میں نے اپنے فائل پر آنے کے بعد میں ان پہ جو ہے ریٹن آدیش پارت کیا ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچا ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر یہ الزام بہت زیادہ عائد ہوتا ہے اور آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو فرضی مدارس چلا رہا ہے، اور اس میں مدرسوں کے نام پر کچھ اسکالرشپ کچھ لوگ لے لیتے ہیں، جبکہ 100% میں 1% یا 2% صرف ایسے ہوں گے جو مدرسوں میں اس طریقے کا کام کر رہے ہیں۔ 98% جو ہے مدرسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان میں 98 میں بھی خالی 5% لوگ ایسے ہیں جنہیں گورنمنٹ سے اسکالرشپ ملتی ہے، گورنمنٹ سے پیسہ ملتا ہے، گورنمنٹ سے ایڈ ملتی ہے۔ 95% مدرسے ایسے ہیں جو اپنے بوتے پر چلتے ہیں، اپنے پیسے سے چلتے ہیں، اپنے ریسورسز سے چلتے ہیں، اور چندہ لے کر لوگوں سے اسے عام لوگوں تک اس کی خدمت کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ مگر جو یہ بدنامی ہو رہی تھی اس سے ایسا لگتا تھا کہ ہر مسلمان مدرسے چلاتا ہے اور وہ یہی کام کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 95 مدرسے اپنے طور پر ٹھیک کام کر رہے ہیں، 5% میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اکا دکا جو ایسا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ اکثر و بیش آپ نے اظہار فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ طور پر فرقہ پرست تنظیموں سے جڑے ہیں، دوسرے مذاہب سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے نام پر مدرسے الاٹ کرا رکھے ہیں، کاغذ میں کہیں ان کا وجود نہیں۔ بالخصوص مشرقی اتر پردیش میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس انداز کی نشاندہی کی گئی تھی، تو اس میں آپ بڑے متفکر بھی نظر آئے تھے ہمیں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں، اور کچھ مسائل اگر اس انداز کے سامنے آتے ہیں تو ان پر یقینی طور پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو جاننا چاہتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، کیا اس ضمن میں کچھ حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں اور کیا کچھ پیش رفت آپ کی جانب سے کی؟ دیکھیے، آپ کا تعلق جو ہے سنبھل سے ہے، تو سنبھل میں بھی کئی مدارس ایسے تھے جن کی شکایت میرے پاس آئی، میں نے انکوائری کرائی ضابطے میں تاکہ کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچے۔ تو ایسے لوگوں کی، ایسے مدرسوں کی جو میرے پاس انکوائری آئی ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور وہ بند کر دیے گئے۔ آج بھی میں نے ابھی بتایا وہ کوئی مدرسہ ایک تھا دھامپور میں، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک مشرقی یوپی کی بات ہے تو وہاں سے بہت ساری شکایتیں آئی ہیں، ان پر بھی کارروائی کی گئی ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مدارس کے جو لوگ ہیں ان میں سے اکا دکا ایسے ہیں، انہیں جو ہے میں عثمان صاحب بہت قطع سخن ہوتا ہے آپ کا، میں اسی پوائنٹ پر، اسی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 1-2% لوگ ہیں، کیا یہ واقعی اصل طور پر
بنیادی طور پر مدارس کے لوگ ہیں یا یہ وہی فرقہ پرست لوگ ہیں جو کہیں دوسرے راستوں سے مدارس کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے منسلک ہو گئے ہیں، وابستہ ہو گئے ہیں، سرکاری مراعات حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایک پورا جو نظام ہے مدارس اسلامیہ کا اس کو بدنام کرنے کی کوئی منصوبہ بند سازش کا کوئی پیش خیمہ؟ یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے بدنامی کر رہے ہیں مدارس کے نام پر، تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسا مسلم کمیونٹی ہی یہ کام کر رہی ہے، تو ایسے لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی انکوائری رپورٹ تو نہیں آئی ہے جس پر میں بنیادی طور پر یہ کہہ سکوں کہ ہاں اس میں کنفرم ایسا معاملہ ہے، مگر کہیں کہیں شبہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی ایسی سازش ضرور ہے جس سے مسلم کمیونٹی کو بدنام کیا جا سکے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر ایشو اٹھاتے ہیں، مگر سچ میں دیکھا جائے وہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں، پیٹھ پیچھے ان کے کچھ نہ کچھ سازش ضرور ہیں، اس لیے ہم ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے میں سے پوچھا تھا کہ آپ نے اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر کی حیثیت سے اور کیا کیا کام کیے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر اتر پردیش میں سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے پورے ہندوستان کا، اور سب سے بہترین طور پر اگر کارگر طور پر RTI کہیں لاگو ہوئی ہے وہ اتر پردیش میں ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، چونکہ آپ کسان علاقے سے آپ کا تعلق ہے، کسانوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ کسانوں کو گورنمنٹ کیا مراعات دے رہی ہے، کیا سہولت ہے۔ میں نے اپنے زمانے میں کئی اسپیکنگ آرڈر ایسے پاس کیے ہیں، یہ ڈیٹیل میں نے مانگی ہے کہ گورنمنٹ نے اب تک کسانوں کو بیج کے لیے جو پیسہ دیا ہے اس کی ڈیٹیل دو۔ میں نے پوچھا ہے کہ کتنی مٹی ایسی ہے جو زرخیز ہے، کتنی نہیں ہے، کتنے نمونے آپ نے لیے ہیں، ایسا میں نے آرڈر پاس کیا ہے، اور اس کے بعد میں کارروائی شروع ہو گئی۔ کتنے کسان ایسے ہیں کہ جنہیں آپ نے جو ہے پیسہ دیا ہے کھیتی کو اپجاؤ بنانے کے لیے، تو مطلب اس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت کام آپ کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ قابل ستائش آپ کے اقدامات ہیں اور بڑے اہم کام انجام دے رہے ہیں آپ، لیکن کوئی منصوبہ، کوئی خاکہ ایسا بھی ہے جس کو باقاعدہ طور پر آپ فلاح و بہبود کے زمرے میں رکھنا چاہتے ہوں، یا آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جو ایک پورا ایک نظام ہے، اقلیتی نظام ہمارا، وہ کہیں درہم برہم ہے؟ اقلیتوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ جو سلوک ہے وہ جمہوری اور دستوری نظام کے تحت نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ کسی منصوبے کو، خاص منصوبے کو اقلیتی بہبود کے لیے لاگو کرنا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ یہ جو دستور نے حق دیے ہیں اقلیتوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اس راستے میں کہیں یہ مراحل آ رہے ہیں، یہ دشواریاں آ رہی ہیں، اور اس میں کہیں کوئی افسران، کوئی سرکاری نظام آپ کے راستے میں حائل ہو رہا ہو، کہیں آپ کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ راستے میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور وہ تمام منصوبے، وہ تمام حکمت عملی واضح نہیں ہو پا رہی ہے، اس پہ عملی طور پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے جن کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ آپ تو شاعر ہیں اور اچھے اچھے مشاعرے آپ پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے اشعار سنے ہیں، تو میں آپ کو ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا۔ اس شعر کے ذریعے سے اپنی بات آپ تک اور ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ اجنبی سے چہرے برسا رہے تھے پتھر، ان میں بھی کچھ تھے اپنے جو پتھر تھما رہے تھے۔ تو یہ الزام لگانا کہ صرف مسلمانوں کو دوسرے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ آپ نے بہت ہی تلخ ٹاپک آپ نے مجھے دیا ہے۔ سچ اگر میں بتاؤں تو مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے بیچ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کی پیر کھینچتے ہیں، اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کوئی تنظیم آپ کے پاس ایسا نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی اپنے کسی آدمی کو جو بڑھتا ہو اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ مجھے ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ ہر آدمی میں زیادہ تر اپنے آپ کو خود نمائی کی کوشش وہ کرتا ہے، اپنے کو کسی دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ سہولت دے رکھی ہے، گورنمنٹ سے سہولت حاصل کرنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گورنمنٹ سے فائدہ اٹھائیں، جانکاری حاصل کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے یا اقلیتوں کے لیے کیا دیتی ہے اور کیا لیتی ہے۔ جب آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں جانکاری ہی نہیں ہوگی تو آپ بتائیے اپنے مسائل کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو قانون کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، آپ کو یہاں کے ہندوستان کے دستور کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، آپ کو اپنے طور پر گورنمنٹ نے کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے یہ جانکاری ہونی چاہیے۔ کوئی تنظیم ایسی نہیں جو اس کی کوشش کرتی ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، پچھلے 4 سال میں ایک اپلیکیشن میرے پاس ایسی نہیں آئی جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ اردو سرکاری زبان ہے، کتنے لوگوں کو اردو کی حیثیت سے سرکاری زبان کا امپلیمنٹیشن ہوا ہے، کتنے لوگ رکھے گئے ہیں، کتنے نہیں رکھے گئے ہیں، کسی نے کوئی جہد کی ہو، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی اپلیکیشن میرے پاس اردو میں لکھی ہوئی نہیں آئی ہے، کوئی اپلیکیشن۔ تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے دین سے بھی جڑا ہوں، دنیا سے بھی جڑا ہوں۔ میں جہاں دیوبند میں 2 بار یونین کا پریزیڈنٹ رہا ہوں،
مجھ سے پہلے کوئی نہیں رہا، مجھ کے بعد کوئی نہیں رہا، آگے کیا ہو جائے مستقبل کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ میں ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پیسنٹ رہا ہوں اور الیکٹڈ پیسنٹ رہا ہوں، تو مجھے دونوں تعلیموں کے بارے میں جانکاری حاصل ہے۔ کوئی اپلیکیشن میرے پاس آج تک کسی نے یہ نہیں دی کہ بھئی یہ اردو میں ہماری اپلیکیشن ہے، اس پر ہمیں RTI ہم نے لگائی ہے، اس پر جواب دے دیا۔ بہت شکریہ۔ حافظ عثمان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ دیکھتے رہیے سرزمین علم و ادب، یعنی لکھنؤ سے ہمارا خاص پروگرام خاص ملاقات۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خاص ملاقات میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت معروف شخصیت محترم حافظ عثمان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اسٹیٹ انفارمیشن اتر پردیش مختلف محاذوں پر بڑی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب، میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بے حسی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بے حسی کے ساتھ ساتھ لا علمی، جس کے تحت لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یا ان کو معلوم نہیں ہے کہ دستور نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ سرکاری اسکیمیں جو چلائی جا رہی ہیں ان سے کس انداز سے فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے، اور بہت سی اسکیمیں ایسی ہیں کچھ چلائی جاتی ہیں اقلیتی بہبود کے لیے۔ یہ لوگوں کی جہالت ہے یا عدم توجہی کہہ لیجیے اس کو، لیکن کوئی قیادت بھی ایسی نہیں ہے، جو باقاعدہ کوئی تنظیم بھی ایسی نہیں ہے کہ جو جا کر زمینی سطح پر کام کر کے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائے، ان کو تعلیم دے کہ ہاں یہ حقوق آپ کو دستور نے دیے ہیں، اور اس ضمن میں پیش رفت کرنے کے بعد آپ یہ حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جیسے ذمہ دار لوگ جو ہیں، جو اہم منصبوں فائز ہیں ابھی بھی، اور گزشتہ ٹائم میں بھی رہے ہیں، ظاہر ہے وقف بورڈ میں بھی آپ نے بڑا نمایاں رول ادا کیا ہے، اور اس کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی مختلف تحریکات سے آپ وابستہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ جیسے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں تو ایک قانونی حساب سے میں سنویدھان کے تحت بندھا ہوا ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، چونکہ میرا جو کام ہے میں اسی کے دائرے میں کروں گا، مگر میں نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا جو فریم ورک ہے اس میں کام کرتے ہوئے میں نے میسیج کو یہ پہنچایا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو یہ کام پوچھنا چاہیے۔ اگر میں کسی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اردو میں سرکاری زبان ہے، دوسری سرکاری زبان ہے، اس کا کتنے امپلیمنٹیشن ہوا ہے اتر پردیش میں، کون کون سے ضلعوں میں ہوا ہے، کتنے انوادک رکھے گئے ہیں، کتنے نہیں رکھے گئے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ آپ کو یہ جانکاری حاصل کرنی چاہیے، اور جانکاری حاصل کرنے کے بعد میں آپ کو اپنا حق مانگنا چاہیے، اور حق دینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے RTI موجود ہے، پیسہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں، آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عثمان صاحب، کیا کوئی ایسا قدم آپ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر آپ نے کارروائی کی ہو، اہل اردو کے مسائل کچھ حد تک حل ہوتے نظر آئے ہوں، چاہے وہ مترجمین کا معاملہ ہو، اردو ٹیچروں کا معاملہ ہو؟ مغربی اتر پردیش میں آپ نے کچھ کیسز اٹھائے تھے، تو یہ تھا کہ صاحب ایک زمانے سے اسامیہ خالی پڑی ہوئی ہیں، بالکل نشست خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی تقرر کو یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی یہ منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، مختلف اضلاع سے آج DM سے رپورٹ آپ نے طلب کی تھی، کیا کچھ اس میں ہوا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے مزید؟ دیکھیں، اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ ہی کے سنبھل ضلع میں، سنبھل ہے، مراد آباد ہے، بجنور ہے، سہارنپور ہے، شاملی ہے، ایون جو ہے دوسرے ضلعوں کے سلسلے میں بھی فیض آباد ہے، کئی ضلعوں سے میں نے رپورٹ منگائی ہے، اور اس میں جہاں اردو ٹیچرز ہی نہیں رکھے گئے تھے ان میں رکھا گیا ہے، اور رپورٹ میرے پاس موجود ہے، فائل میں موجود ہے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ خالی جو ہے جو آدمی قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے کمشنر کی حیثیت سے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کارروائی کر سکتا ہے ایکٹ کے تحت، مگر بڑھ کر تو آپ ہی کو کام کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ اضلاع میں ایسے ہیں جو RTI سے سمبندھت جانکاری رکھتے ہیں، وہ RTI لگاتے ہیں، انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ہم بھی ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ٹریننگ کیمپ رکھتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، اور پریس کے مادھیم سے بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایشو ایسے ہیں جن ایشو پر آپ RTI لگا سکتے ہیں، چونکہ جو RTI ہے اتنا بڑا چھیتر ہے، آپ کسی بھی ایشو کے بارے میں آپ RTI لگا کر جانکاری کر سکتے ہیں، اور RTI خالی ایک اپلیکیشن نہیں کہ آپ کو جانکاری ہو جائے، بلکہ RTI کے جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے، خالی بتانا مقصد نہیں، بتایا تب جاتا ہے جب آدمی کے کام نہیں ہوتے، تو جب آپ کے کام ہو جائیں گے آپ کو سوچنا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو RTI لگانی چاہیے۔ مجھے طارق صاحب آپ کے ذریعے سے یہ بات کہنے میں بات پہنچانے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو RTI لگتی ہیں ان میں سے
جو لوگ یہاں دھرنا اور پردرشن کرتے ہیں اردو زبان کے نام پر یا مسلمانوں کے نام پر یا مدارس کے نام پر، ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو RTI لگاتا ہو، اور جو دوسرے لوگ لگا رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو نان مسلم سے ہیں جو لگاتے ہیں RTI۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حقوں پہلے سمجھیے تو جانکاری تو حاصل کیجئے، علمی ہے، لوگوں کی بے توجہی ہے، ظاہر ہے، لیکن حافظ عثمان صاحب اس ضمن میں کچھ تشہیراتی پروگرام کی ضرورت ہے جو کہ سرکاری سطح پر بھی چلنے چاہیے اور نیم سرکاری سطح پر بھی، جو ہمارے سوشل تنظیمیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم ان کے حقوق کے بارے میں وہ جانکاری دے دیں۔ وقف بورڈ کے بڑے اہم مسائل ہیں یہاں پر، جو ایک سلسلہ ہے ایک زمانے سے وقف املاک کے غصب کیے جانے کا، ان پر ناجائز قبضوں کا، وہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ آپ بھی چیئرمین کی حیثیت سے وقف بورڈ کے بڑے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، بڑے اہم اقدامات آپ نے کیے ہیں، اپنی حد تک کوشش بھی کی ہے، لیکن ایک بہت تلخ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے کچھ لوگ جو واقعی بہت کچھ کر سکتے تھے اس قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، وہ بھی کہیں کہیں ایسے قبضوں میں مطلب ملوث پائے جاتے ہیں جنہوں نے وقف کے املاک پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں۔ تو اس ضمن میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وقف بورڈ کی جانب سے، ذمہ داران کی جانب سے اور سماج کے ذمہ دار لوگوں کی جانب سے؟ میں نے بہت سارے کام کیے ہوں گے، اور آپ کی جانکاری میں 3 کام میں نے بہت بڑے کیے تھے وقف بورڈ کی حیثیت سے، کمشنر کی حیثیت سے نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ کل کو مجھے آپ نے چیئرمین کی حیثیت سے پوچھا ہے تو میں اسی حیثیت سے بتا رہا ہوں۔ کل کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ آپ نے کمشنر کی حیثیت سے بات کہی ہے، اس لیے میں چیئرمین کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ میں نے تاج محل کو وقف بورڈ میں درج کیا تھا، اور یہ احساس دلایا تھا کہ وقف بورڈ میں پیسہ نہیں ملتا ہے، تنخواہ نہیں ملتی ہے، اس لیے اگر 7% ٹوٹل وقف بورڈ کو ملنے لگے تاج محل کے اس میں، تو تاج محل کیا وہاں قبر ہی تو ہے۔ تو پہلا آدمی میں تھا چیئرمین کی حیثیت سے کہ اسے جو قبر ہے جس میں اسے سنگ مرمر سے لاد دیا گیا ہے اور مشہور وہ تاج محل کے نام پر ہو گیا، وہ قبر ہے، تو اسے میں نے بحیثیت قبر کے اسے وقف بورڈ میں درج کیا تھا، اور یہ آدیش دیا تھا کہ 7% اس کا وقف بورڈ میں آنا چاہیے تاکہ یہاں کے ملازمین کی تنخواہ مل سکے۔ جب تک میں 5 سال تک رہا ہوں تب تک ہر دن تنخواہ ملتی تھی یہاں، اب مجھے آج کا نہیں پتہ ہے۔ میں نے 6 پے کمیشن لاگو کیا، جبکہ سرکاری دوسری ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوا، بس پوری بات کہہ رہا ہوں، اور گورنمنٹ کی بغیر مدد کے میں نے 5 سال تک تنخواہ دی ہے۔ دوسرے میں نے تاج محل کو وقف میں درج کر کے یہ احساس دلایا تھا کہ وقف جو ہے یہ بڑی پراپرٹی ہے، اس کی اور ایسی دوسری پراپرٹیوں کی دیکھ بھال لوگوں کو کرنی چاہیے، مگر ہمارے یہاں کنسٹرکٹیو ورک کم ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو زیادہ ہوتا ہے۔ میری درخواست بھی آپ سے یہی ہے کہ اپنے حقوق کو سمجھیے اور ان حقوق کی بازیابی کے لیے، حصول یابی کے لیے پیش رفت ضرور کیجیے، RTI لگائیے تاکہ سماج کے وہ چہرے بے نقاب ہو سکیں جو آپ کا استحصال کرتے رہے ہیں، پورے ملک کا، پوری قوم کا، پوری ملت کا استحصال کرتے رہے ہیں۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام حافظ عثمان صاحب کے ساتھ خاص ملاقات۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد خاص ملاقات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر جناب حافظ عثمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے اس آخری حصے میں کچھ سوالات ان سے اور کر لیے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، جو سیاست کا منظرنامہ ہے ریاست اتر پردیش کا، ظاہر ہے کہ بڑا اہم ہے، اور جو کچھ سیاسی سرگرمیاں یہاں پر ہیں وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں اور جگ ظاہر ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ، بلکہ کیا مخصوص کہوں میں، مسلم طبقہ یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا استحصال کچھ زیادہ ہوا ہے، لوگ اس احساس میں مبتلا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صدائے خلق و نقارہ خدا سمجھو، عوامی سطح پر جب کوئی باز گشت ہوتی ہے، جب کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو اس کو مکمل طور پر آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تردید نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ذمہ دار منصب پر ہیں، ظاہر ہے میں آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتا ہوں، لیکن کیا آپ اس کا اعتراف کرنا چاہیں گے کہ واقعی مسلم طبقے کا کچھ زیادہ استحصال ہوا ہے؟ میں یہ نہیں مانتا کہ مسلم طبقے کا کوئی استحصال ہوا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مسلم طبقے کو جتنے آپ تو اپنے طور پر محنت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کیے، نہ انہیں موقع فراہم کیے گئے ہیں، اور اگر کہیں کہیں مواقع ملے بھی ہیں تو ہم نے اس کا بڑھ چڑھ کر فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لوگوں کو بات بری لگے گی، مجھے وہ بات کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو اچھی لگے، مگر میں یہ بات نہیں کر سکتا۔
میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں، اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں، جب میں پرسنٹیج نکالتا ہوں پڑھنے کی کہ کتنے لڑکے پڑھتے ہیں اور کتنے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور کتنے سروس میں جاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پرسنٹیج ہے 98 جو ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں، ہائی اسکول تک جاتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ تک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارے یہاں ماں باپ کی بات کو ماننا اور بھی زیادہ ضروری بنسبت کسی دوسرے کے۔ اور جہاں تک دوسرے طبقے کی بات ہے، آپ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گلیوں میں پرسنٹیج نکال لیجئے، دوسرے طبقے کے جو بچے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ زیادہ آگے پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مکمل طور پر کیا یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو طبقہ جو خود کو مستحصل قرار دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارا استحصال ہو رہا ہے، کہ مکمل طور پر یہی ذمہ دار ہے؟ دوسرے واقعات آپ کی نظر میں نہیں ہیں؟ بڑی ذمہ داری سے آپ تمام دوربین نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی بھی موقع آپ کو ایسا نہیں لگتا، کوئی بھی منظرنامہ آپ کی نگاہوں میں ایسا گواہی دینے کے لیے، شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ واقعی یہ کہہ سکیں کہ کہیں نہ کہیں استحصال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک دیوار آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور آپ کا سر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سر کو اس دیوار میں ماریں اور یہ سمجھیں آپ دیوار کو توڑ دیں، تو آپ دیوار کو نہیں توڑ سکتے ہیں، آپ کے سر میں چوٹ لگے گی۔ اس ملک کے جو حالات ہیں، جو اتر پردیش کے حالات ہیں، اس میں سر کو دیوار میں مارنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اپنے سر کو اونچا کرنے کا ٹائم ہے، تاکہ آپ کو جو اونچی دیوار لگ رہی ہے وہ چھوٹی ہو جائے، آپ کا سر اونچا ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس ملک میں، خاص طور پر اتر پردیش میں، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہم محنت نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے لوگوں سے شکایت ہے، وہ شکایت آپ کو آج بھی ہے، کل بھی ہے اور ہوگی، اور نیچر ہے یہ کہ وہ شکایت آپ کو ہونی ہی ہونی، ان کی طرف سے بھی ایسا ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں اپنا بنائیں، انہیں ہمدردی میں اپنے ساتھ رکھیں، انہیں اپنی پرابلم بتائیں۔ انسان کے ناطے سے جتنے سے زیادہ بڑی عام سی شکایت ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ایک بڑی عام سی شکایت ہے کہ صاحب جو ترقیاتی موضوعات تھے وہ کہیں پیچھے چھوٹے ہیں۔ صرف ایک طبقے کے جو مذہبی مسائل ہو سکتے ہیں، جو ایک طبقے کے بہت خاص یا اندرونی مسائل ہو سکتے ہیں، داخلی مسائل ہو سکتے ہیں، ان پر بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، مندر مسجد کا معاملہ ہو، یا دوسرے ایسے ایشوز ہوں۔ تو یہ جو سیاست کا نیا رخ ہے کہ بار بار ایک مخصوص طبقے تک پہنچنا، بار بار ایک چیز کو ٹارگٹ کر لینا، تو سیاست کا جو رخ ہے اس پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ لانا چاہ رہے دوسرے ٹاپک پہ، میں نہیں بولنا چاہتا تھا، مگر ہلکا پھلکا ضرور کہوں گا۔ مجھے لگ رہا ہے جتنی زیادہ تر تنظیمیں جو یہاں اس ملک میں کام کر رہی ہے اور جو استحصال کا نام لیتی ہیں، ان کا استحصال نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس کوٹھی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے ان کے پاس، وہ جب چاہتے ہیں سی ایم سے مل لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پی ایم سے مل لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ڈی ایم سے مل لیتے ہیں، ان کے کوئی کام نہیں رکتے ہیں۔ جو عام غریب مسلمان ہیں انہیں نقصان پہنچ رہا ہے سب سے زیادہ۔ اس لیے ضرورت ہے، ان کی بھلائی کی ضرورت ہے، ان کی بھلائی کی ضرورت نہیں ہے جو مٹھادیس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جماعتیں بنا رکھی ہے، ایک ہی گروپ اور ایک ہی خاندان کے لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا، پھر دوبارہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے جسے آپ بات کہتے ہیں استحصال کی، وہ استحصال تو آپ کا ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ آپ کو محنت کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ موقع ہے، اگر یہ ٹائم خراب کر دیا آپ نے تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عام آدمی سے کہنا چاہتا ہوں، وہ محنت کر چاہتے ہیں اس ملک میں برابر کی حیثیت، برابر کی عزت چاہتے ہیں، برابر کا مرتبہ چاہتے ہیں، تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور قانون کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس مضبوطی سے ہوں گی تو آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دن یہ معاشرہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، مجھے اس کا یقین ہے۔ جو منصب آپ کے پاس ہے، بڑے اس کے دائرے ہیں، آپ کے پیروں میں، آپ کے ذہن میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، جو کچھ باتیں آپ کہنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی نہیں کہہ پاتے، مجبوریاں ہوتی ہیں سب انسانوں کی۔ لیکن یہ 1 سال کا وقفہ اور ہے آپ کے پاس، ابھی 1 سال کا وقت اور ہے، تو اس کے بعد جو مستقبل کی حکمت عملی ہے آپ کے، وہ کیا ہے؟ کہ واقعی وہ حافظ عثمان جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سیاسی سفر شروع کیا تھا، جس نے دیوبند سے ایک بڑی مستحکم آواز بلند کی تھی میدان سیاست میں، جو بڑے اہم سیاسی لیڈروں کے قریب رہا، کیا وہ واپس سیاست میں جانا چاہے گا؟ اور اگر جانا چاہے گا تو کس انداز سے؟ ایک ذاتی سوال ہے لیکن آپ سے کرنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، میں چونکہ میں کمشنر ہوں اس وقت، اور میری جو حیثیت ہے وہ قانونی ہے۔
آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. ہمارے یہاں ہے کہ مستقبل کے بارے میں نہ آپ کچھ کہیے نہ کہہ سکتے ہیں، نہ مستقبل کا آپ کو پتہ ہے. آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، کل پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں، کسی کا کچھ نہیں پتہ ہے. تو میرا سیاسی کوئی پس منظر نہیں ہے آگے کا، اور میں ابھی میرا 1 سال باقی ہے. مجھے امید ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ میرا سال پورا ہو جائے. میں آپ سے بھی اور سب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ 1 سال جو بچا ہے یہ اچھے طریقے سے گزر جائے اور میں لوگوں کی بھلائی و خدمت کر سکوں. یہی میری آپ سے دعا ہے اور یہی میری خواہش ہے. بہت شکریہ آپ کا. محترم ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ حافظ عثمان صاحب کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑے معتبر ذرائع سے آ رہی ہیں کہ جو آئندہ وقت رہے گا وہ شاید ایک بہت معتبر بڑے مستحکم سیاستداں کی حیثیت سے حافظ عثمان صاحب کی ایک شخصیت سامنے آئے گی. اب میں یہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایسی خبریں ہمارے پاس آ ضرور رہی ہیں. چلیے، وقت ابھی تھوڑا سا تنگ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اس امید کے ساتھ، اس یقین و وثوق کے ساتھ کہ آئندہ حافظ عثمان صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں پھر مدعو کریں گے، پھر انہیں دعوت سخن دیں گے، گفتگو کا موقع انشاءاللہ ملتا رہے گا. اپنے میزبان طارق قمر اور اپنے مہمان جناب حافظ عثمان صاحب کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ حافظ عثمان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا. بہت